أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله خبردار بے شک اللہ کے دوست لا خوف علیہم کوئی ڈر نہیں ہوگا ان پر ولا هم يحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وكانوا يتقون اور وہ ڈرتے رہے لهم البشرى ان کے لیے خوشخبریاں ہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتوں میں ذالک هو الفوز العظیم یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی ولا يحزنك قولهم اور نہ غم زدہ کرے آپ کو ان کی باتیں ان العزت للہ جميعا بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے وہ السمیع العلیم وہی ہے سننے والا جاننے والا اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کی صفت علم غیب اور دیگر صفات کا بیان ہوا اب اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ولی اللہ ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی فرمایا الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک اللہ کے ولی اللہ کے دوست اولیاء یہ ولی کی جمع ہے ولی کے بہت سے معنی آتے ہیں اس کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں اس کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں محبت کرنا بھی اس کے معنی تو ولی اللہ ہماری اصطلاح میں عام بولا جاتا ہے تو جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے دوست اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ تو اولیاء کرام اور ولی اس کی تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ نے یہاں بیان فرمائی ہے تو فرمایا لا خوف علیہم یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے پریشان حال ہوں گے اور دہشت زدہ ہوں گے قیامت کی ہولناکیوں سے تو یہ جو اہل اللہ ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے اوپر اللہ ایک خاص کیفیت طاری فرمائیں گے کہ لا خوف علیہم ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا تو خوف کے بارے میں فرماتے ہیں یہاں دو لفظ استعمال کیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو خوف کا مطلب یہ کہ آئندہ آنے والے جو حالات ہوں گے ان کے بارے میں انہیں کوئی ڈر
پریشانی نہیں ہوگی کہ ان کو جنت ملے گی اور جنت میں جو انعامات ملیں گے کوئی ڈر ہو کہ یہ انعام ان سے چھین لیے جائیں، یا یہ وقتی جنت کی رہائش ہوگی، جنت کا ٹھہرنا کچھ دنوں کے لیے ہوگا، پھر اس سے محروم نہ کر دیا جائیں۔ تو ایسا آنے والے حالات کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے جو پیچھے زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، یعنی پچھلی زندگی پہ انہیں کوئی پشیمانی، شرمندگی، پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ اپنی دنیا کی گزاری ہوئی زندگی، اس کے اعمال پہ وہ پورے مطمئن ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب ان اہل اللہ کی اولیاء کی دو صفتیں اللہ نے بیان یہاں فرمائی۔ الذین آمنوا، یہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی جن کا ایمان اور عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح ہے اور ان کے ایمان میں کوئی خلل شرک کا نہیں ہے، کفر کا نہیں ہے، خالص ایمان رکھتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسا کھرا اور خالص ایمان رکھتے ہیں جس میں شرک کی ذرا بھی کھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری صفت کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام اللہ کے ولی، ان کی صفت یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل ہیں، تو جو کرنے کے کام ہیں ان کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کوئی خلاف عمل ہے، تو جو نہ کرنے کے ہیں ان کے وہ قریب نہیں جاتے۔ تو کرنے کے کام چھوڑتے نہیں، نہ کرنے کے کام ان کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو جس شخص کا عقیدہ ہی صحیح نہ، اس کے عقیدے میں شرک پایا جائے، اگرچہ وہ کرامات بہت سی دکھائے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نماز روزہ ہی نہیں کرتا لیکن وہ کرامتیں بہت دکھاتا ہے، شعبدہ بازیاں اس کی بہت ہیں، تو یہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ کس قسم کی شعبدہ بازیاں کرے گا؟ بارش کا کوئی ماحول نہیں ہوگا، مطلع صاف ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے، بارش کو حکم دے گا، تو دیکھتے دیکھتے بغیر بادل کے بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ زمین خشک پڑی ہے، کوئی اس پہ سبزہ نہیں ہے، وہ حکم دے گا زمین پہ سبزہ آ جائے گا، اناج آ جائے گا۔ ایک شخص کو وہ کہے گا تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، میں تجھے کافر کہتا ہوں۔ تو اس کے گھر کا جتنا سامان ہوگا، جیسے دجال اس کے گھر سے الگ ہوگا، اس کے سارا گھر کا سامان دجال کے ساتھ چل پڑے گا، اس کا گھر خالی ہو جائے گا۔ ایک شخص کو وہ کہے گا مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں نہیں تجھے مانتا، تو اس کو قتل کر دے گا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑوں کے بیچ سے گزر جائے گا، اور پھر اس کو کہے گا کھڑا ہو جا، وہ زندہ سلامت انسان کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بظاہر آپ کرامت کہتے ہیں، جو کرامت کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن چونکہ ایمان اس شخص میں نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کے ان اعمال کو یا اس کی یہ شعبدہ بازیوں کو کرامت نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، جو شخص ایسا عمل دکھائے جو عمل کرامت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ خود دین کا باغی انسان ہے، وہ خود بے دین انسان، اس کے ہاتھ سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اللہ کا نیک
بندہ ہو، ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، اور پھر اس کے ہاتھ سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو وہ ولی ہے۔ تو ولایت کے لیے کرامتیں ضروری نہیں ہیں۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ولی ہو تو اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، کرامت ہوگی تو ولی ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ شخص صحیح طور پر شریعت کے حکموں پہ چل رہا ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہوں، وکانوا یتقون، اور اللہ کی ذات سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوں، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ تو آج کل ہمارے یہاں لوگوں کا ولی اللہ کا معیار کیا ہے؟ جو انسان کپڑے اتار دے، ننگ دھڑنگ ہو جائے تو اس کو لوگ ولی کہتے ہیں، بلکہ ولی سے بھی اونچا کہتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اور جتنا اللہ کا باغی ہوتا ہے، نہ اس کے اندر اللہ کے حکم ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی زندگی میں ہے، تو لوگ اس کو ولی مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں دیکھ لیں، بہت سے ایسے گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اولیاء کرام کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ ان کی شکل حضور کی سنت والی ہے، نہ ان کی زندگی میں احکامات الہیہ ہے، لیکن دنیا ان کو ولی بنائے بیٹھی ہے۔ تو جہاں شریعت باطن کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا باطن ایمان سے منور ہو، اسی طرح اسلام اس کا نام ہے کہ انسان کے ظاہری زندگی میں ان اعضاء میں پورے کے پورے دین کے احکامات ہوں، تب وہ شخص مسلمان بنتا ہے۔ تو ایک آدمی کہ نہیں جی ساڈا تے دل بڑا صاف ہے، اور جیسے ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں او جی وہ دل میں بڑے بادشاہ ہیں اور ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، بس ولایت دل کی ہوتی ہے، ظاہر جو ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کا ظاہر نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ انسان کو شیطانی دھوکہ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھا دیتے ہیں کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے، وفی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے خوشخبری جنت کی اس کے انعامات کی شکل میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، رد و بدل نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، جس کو یہ مقام، یہ اعزاز نصیب ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اپنی محبت دی اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا جنت کی شکل میں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور نہ غم زدہ کریں، پریشان کریں آپ کو ان لوگوں کی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار بے ادبی کی باتیں کہتے، کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کچھ آپ کو اذیتیں دیتے ان باتوں سے، کبھی آپ کو یتیمی کا تانا دیتے، غربت کا تانا دیتے، یہ طرح طرح کی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہو، ان کا آپ کو مالدار نہ ہونے کا تانا دینا، غربت کا تانا دینا، اس سے عزت آپ کی نہیں گھٹتی، آپ کی شان اس سے کم نہیں ہوتی۔ آپ کو ساحر کہیں، شاعر کہیں، اور یہ تو کرتے ہیں آپ کا مقام گرانے کو، لیکن اس سے آپ کی شان نہیں کم ہوتی، بلکہ اللہ اس سے آپ کی شان بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے، لیکن یہ منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کی ذات کو لائق ہے، اور وہ رب آپ کو عزت دینے والا ہے، آپ کو شان دینے والا ہے، یہ آپ کی شان کیسے گھٹا سکتے ہیں؟ وہ السمیع العلیم، وہ سب کی باتیں سننے والا، وہ سن رہا کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، علیم سب کے احوال کو جاننے والا ہے، وہ جب چاہے گا ان کی پکڑ کر لے گا۔ آپ کو ان کی ان باتوں سے افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔
الرحیم.